نواز شریف کو دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے. یہ حکومت چل رہی ہے خدا نہ خواستہ یہ فیملی لمیٹڈ نہیں ہے. یہاں آپ لوگ نااہل ہیں یا آپ میں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تقریباً 14 نوبل ایوارڈز لے چکے ہیں وہاں کے اسٹوڈنٹس. وہی نوبل پرائز جس کے لیے ٹرمپ مرے جا رہے ہیں. پہلے آپ ساتھی ہوتے ہیں, پھر جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے تو آپ ان کو پکڑوا دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. آپ نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی چہیتی بیوروکریسی کو ناکام نالائق کہہ دیا ہے. اب انجام پتہ نہیں کیا ہو. آپ پہ تو پیکا سے بڑا ایکٹ لگنا چاہیے. اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہیں آپ قوم کے ساتھ. خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ہی ایک کمرہ بنایا گیا اور ان کے ٹویٹ کے لیے ہی بنایا گیا. اس سارے فساد کی جڑ 2 بھائی تھے. خدا نہ خواستہ ٹرمپ صاحب اگر آپ کی اس پہ نظر پڑ جائے تو آپ پریشان مت ہوئیے گا. یہ مریم نواز کے بڑے پرانے خیالات ہیں آپ کے بارے میں. جو کچھ بھی ہونا ہے نومبر کے مہینے میں ہونا ہے. السلام علیکم. حسب معمول سب سے پہلے ایک شعر. خود کو بھی میں نہیں موافق ہوں, توبہ میں کس قدر منافق ہوں. ایک یہی عیب مجھ میں کافی ہے, میں نہیں آپ کے مطابق ہوں. انسان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے یہ. خیر, اڑتی خبر ہے لیکن سنجیدہ ذرائع سے ہے. نواز شریف کو دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ جو مریم نواز اور پنجاب حکومت سے بہت خوش تھے اب وہ اتنے خوش نہیں ہیں. تو خود سوچیں, جو مریم نواز سے خوش نہیں ہیں وہ لوگ نواز شریف کو دوبارہ لانچ کیوں کریں گے؟ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر واقعی نواز شریف کو لانچ کیا جا رہا ہے تو پھر اسے کون لانچ کر رہا ہے؟ اس بارے میں بہت ساری آراء ہیں. اب ان آراء کے اندر سے ہم حقیقت نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد نکال لیں گے. لیکن ایک بات طے ہے, جو کچھ بھی ہونا ہے نومبر کے مہینے میں ہونا ہے. اگر نواز شریف میں لانچ ہونا ہے تو نومبر کے مہینے میں ہونا ہے. اگر نومبر کے مہینے میں وہ لانچ نہ ہوئے تو نواز شریف آئندہ کبھی لانچ نہیں ہو سکیں گے. اور اب میں بات کرنا چاہوں گا تھوڑی سی ٹی ایل پی کے دھرنے کے بارے میں اور عظمیٰ بخاری نے جو اس سلسلے میں پریس کانفرنس کی ہے اس کے بارے میں. بڑا مشکوک سا دھرنا تھا اور پنجاب حکومت کا ریئیکشن بھی بڑا مشکوک تھا. میں کہوں گا, میں زیادہ بات کروں گا تو مجھ پہ پیکا لگ جائے گا, اس لیے میں کوئی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ دہشت گردی کا الزام شاید میں تو برداشت نہ کر سکوں کہ مجھ پہ بھی لگ جائے. بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت کے مطابق اس سارے فساد کی جڑ 2 بھائی تھے. ایک ظاہر ہے سعد رضوی اور انس رضوی. وہ پتہ تھا ہم سب کو کہ وہ حکومت کو زیادہ پتہ ہوگا انٹیلیجنس کو کہ وہ مرید کے میں موجود ہیں اور جس جگہ پن پوائنٹ کر کے موجود ہیں وہ لوکیشن بھی پتہ تھی. وہاں سے ان سے نیگوشیشن یا گفتگو بھی ہو رہی تھی. خبر یہ کہ 42,000 کی نفری لگائی ہوئی تھی اور آپ کے پاس کیا دماغ ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ دماغ ہوں گے ظاہر ہے جو لگے ہوں گے, جو اس وقت اس سارے آپریشن کو دیکھ رہے ہوں گے. تو وہ دونوں بھائی نکل کیسے گئے؟ وہ دونوں بھائی 42,000 کے حصار سے نکل کیسے گئے؟ کہاں گئے؟ کس نے نکلنے دیا؟ کیسے نکل گئے؟ اتنے انکمپوپ ہیں آپ. سوال یہ ہے, آپ باتیں تو دوسروں کو کرتے ہیں کہ عوام یہ کرتی ہے فلانا یہ کرتی ہے, لیکن آپ جواب آپ سے پوچھنا چاہیے. اس پہ تو پیکا نہیں لگے گا نا فرینکلی. آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ وہ 42,000 کی نفری یا 40,000 کی نفری یا 10,000 کی نفری یا 5,000 کی نفری, خبر تو 42,000 کی آپ کی اپنی ریلیز کی ہوئی ہے, آپ کے اپنے سورسز کی, مطلب جو آپ کے نمائندہ صحافی ہیں ان کی. تو میں چلو کہتا ہوں 2,000 پولیس والے تھے, 3,000 پولیس والے تھے, اتنے تو ہوں گے نا, انٹیلیجنس والے بھی ہوں گے, کمانڈوز بھی ہوں گے. وہ دونوں بھائی نکل کیسے گئے؟ تو اس کا ایک ہی میں جواب دوں گا, یا آپ لوگ نااہل ہیں یا آپ میں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیں کہ کیا تھا. اب آگے چلتے ہیں. اب آپ مجھ سے سوال اس سے پہلے کریں, میں خود ہی کہہ دوں کہ جو دونوں بھائی ہیں وہ ان کے بارے میں بھی جو ایک فالس پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ ان کو مار دیا گیا ہے, ان کو گولی لگی ہے, وہ زخمی ہوئے ہیں, ایسا قطعی طور پر کچھ نہیں ہے. عظمیٰ بخاری جی نے ٹی ایل پی کے مرید کے احتجاج کے حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ایل پی نے اور سوشل میڈیا نے پروپیگنڈا کیا ہے, لوگوں میں دہشت پھیلائی ہے, لاشوں کی سیاست کی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن اگر آپ خاموش نہ رہتی, آپ لمحہ و لمحہ میں باخبر رکھتی تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا, کوئی پینک نہیں پھیلتا. ایک بات. نمبر 2 بات, آپ کے 2 منظور نظر چینل ہیں, ان پہ خبریں چلتی ہیں. پہلے چینل پہ یہ خبر چلی کہ ایک عینی شاہد نے 400 سے 600 لاشیں دیکھی ہیں مرید کے میں, گلیوں میں, سڑکوں میں, اور صرف یہ خبر نہیں تھی, ایک پروگرام کیا کھوجی کے نام سے.
تو آپ نے کیا ایکشن لیا ان کے خلاف؟ آپ نے کوئی کلیریفیکیشن جاری کی؟ آپ نے کوئی ان پہ جو آپ کا جو ایک نیا ایکٹ آیا وہ لگایا آپ نے پیکا؟ نہیں، کوئی ایسی خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے منظور نظر ہیں۔ اب اگر میں وہاں سے خبر لے کے، وہاں سے رائے لے کے، 600 لوگوں کی رائے لے کے میں اپنی طرف سے کوئی خبر دیتا ہوں تو آپ مجھ پہ تو پیکا فوراً لگا دیں گی، لیکن انہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ پھر آپ کے ایک اور منظور نظر چینل نے لکھ دیا کہ سعد رضوی کو 3 گولیاں لگی ہیں۔ سعد رضوی کو 3 گولیاں لگی ہیں، بہت بڑی خبر تھی، جس کو اگر اس چینل کو کوئی دیکھتا ہوتا نا تو آگ لگ جاتی جنگل میں۔ ظاہر ہے ریئیکشن آتا نا اس کا کہ 3 گولیاں لگ گئی ہیں، پتہ نہیں پھر لوگ کوئی فینیٹک، جس کو کہنا چاہیے فینیٹسزم ہی ہے نا، یہ تو ایک طرح کا، یا ایکسٹریمسٹ ہیں یا پاگل پن میں مبتلا ہو کے لوگ پتہ نہیں کیا کر دیتے۔ آپ نے کیا کیا اس چینل کا؟ اس کو چارج شیٹ کیا ہے، اس پہ لگایا ہے جو یہ پیکا لگاتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں۔ آپ نے تو اس سے پوچھا بھی نہیں، آپ نے تو اس پہ کلیریفیکیشن نہیں دی، آپ نے کہا اس کو گول کر جاؤ۔ تو یہ جو ہے نا کہ آپ دوسروں کو دھمکیاں دیتی رہتے ہیں، حکومت دھمکی دیتی ہے، آپ تو نہیں دیتی، حکومت دھمکی دیتی ہے، حکومت کے بیان پہ آپ کو آگے کرتے ہیں کہ اب یہ دہشت گردی کے مقدمے بنیں گے، فلانی چیز ہوگی، تو پہلے ان لوگوں پہ کریں جو جڑ ہیں، اور اس کیس میں وہ 2 جڑ ہیں جنہوں نے خبریں پھیلائی تھیں۔ پھر آپ کی پریس کانفرنس سے پتہ لگا کہ سعد رضوی گھر سے 1 کلو 920 گرام سونا نکلا ہے، 998 گرام چاندی، 70 قریب برانڈڈ گھڑیاں، 28 سونے کنگن، 12 بریسلیٹ، پتہ نہیں کتنی انگوٹھیاں، 50,000 بھارتی روپے نکل آئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب صرف میں سوال ایک پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب بھی آپ کا کوئی منظور نظر آپ کی نظروں سے گرتا ہے تو اس کے گھر سے یہ سب چیزیں برآمد ہونے لگ جاتی ہیں۔ آپ کا منظور نظر ہی تھا نا۔ ایک رانا ثناء اللہ کے علاوہ میں شرط کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایک نے کہیں نہ کہیں جا کے ٹی ایل پی کے حق میں بیان دیا ہوا ہے۔ آپ کے عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ٹی ایل پی کی حمایت کی ہوئی ہے، ہر ایک نے کی ہوئی ہے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، تعریفیں کی ہوئی ہیں ان سے۔ جب پہلے پیکٹ ہوتا تھا اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی تھی، اس میں بتاتے تھے کہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہی ہیں، زمین و آسمان کے کلابے ملائے جاتے تھے ان کے لیے۔ تو سوال میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ آپ سے کٹتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے گھر سے چیزیں برآمد ہو جاتی ہیں، سونا، زیور، پیسہ، ہر چیز برآمد ہوتی ہے، انہی لوگوں کے گھر سے کیوں ہوتی ہے؟ آپ پہلے کیوں نہیں برآمد کرتے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سسٹم کو پہلے نہ پتا ہو کہ ان کے گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہیں، آپ اگنور کرتے ہیں۔ یہ اس کو میں مجرمانہ غفلت کہوں، یا اس کو میں کہوں کہ یہ آپ اگر وہ مجرم ہیں یا وہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ان کے ساتھی ہیں۔ پہلے آپ ساتھی ہوتے ہیں، پھر جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے تو آپ ان کو پکڑوا دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے؟ بڑا سنجیدہ سوال ہے یہ، اس کا سنجیدگی سے جواب دیجیے گا کہ سسٹم اسی وقت کیوں ایکشن میں آتا ہے جب کوئی بندہ اس کے خلاف بولتا ہے، جب کوئی بندہ سسٹم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اس سے پہلے سسٹم چپ رہتا ہے، اس کو کھلا کھیلنے دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ بڑے بڑے نام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو مہذب لوگ ہیں، وہ بھی جو ہے ان کو فائنانس کرتے رہے ہیں۔ پروسیکیوٹ بھی کیا جائے گا اور دہشت گردی کے پرچے بھی جو ہیں وہ ان کے اوپر بنیں گے۔ عظمہ بخاری جی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ٹی ایل پی کی مالی معاونت کرنے والے 38 افراد کا پتہ لگا لیا گیا ہے، ان پہ دہشت گردی کے مقدمات بنائے جائیں گے۔ بھئی کس خوشی میں؟ آپ نے ان کو بتایا تھا کہ یہ ٹی ایل پی جو ہے یہ دہشت گرد تنظیم ہے؟ یہ تو پاکستان میں چندے بھی اکٹھے کر رہی تھی، پاکستان میں کھالیں بھی اکٹھی کر رہی تھی، ہر جگہ آ رہی تھی، ٹی وی پہ بھی آ رہی تھی، آپ لوگوں سے ٹاکس بھی ہو رہی تھی، آپ سے ملتی بھی تھی، آپ ان کی تعریفیں بھی کرتے تھے، ان کو وہی نازل ہوتی تھی کہ دہشت گرد ہیں۔ اب یہ آپ خود سوچیں نا، خدا نہ خواستہ آپ ایک این جی او بناتی ہیں بڑی اچھے کام کے لیے، اور میں آپ کو اس میں فنڈ کرنے لگ جاتا ہوں اور فنڈ دیتا رہتا ہوں، اور پھر اچانک پتہ لگتا ہے کہ نہیں جی عظمہ بخاری تو دہشت گرد تھی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ دہشت گرد ہیں۔ وہ آج مجھے جس پوائنٹ میں مجھے پتہ لگے گا کہ فلانا دہشت گرد ہے، اس پوائنٹ کے بعد اگر میں کروں گا تو پھر بنتا ہے۔ تو آج کے بعد اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ میں جا رہا، آپ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دہشت گرد تنظیم ہے، پھر کوئی فنڈ کرے تو پھر تو آپ کیس بنانے کے بعد سوچ سکتے ہیں وہ پرانا بیچاروں پہ کیوں بنانا ہے بھائی؟ یہ تو آپ ایسے ہی ہیں نا کہ آپ اچانک عیدی صاحب کہہ دیں اور سارے پاکستان کو اندر کر دیں، کہہ سکتے ہیں نا آپ تو، کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ عیدی بھی ایجنٹ تھے فلاں فلاں کے، ٹھیک، اس کے بعد آپ سارے پاکستان کو اندر کر دیں، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جس نے عیدی کے فنڈ میں فنڈ نہ دیا ہو، تو آپ سارے پاکستان کو دہشت گرد قرار دے دیں گی۔ تو سوچ سمجھ کے بات کیا کریں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ حکومت ہے، یہ حکومت چل رہی ہے، خدا نہ خواستہ یہ فیملی لمیٹڈ نہیں ہے کہ ایک گھریلو گفتگو ہو رہی ہے کہ جو دل میں آیا کہہ دیا، کیونکہ آپ اکثر جو باتیں کرتے ہیں بعد میں اس کا سر پیر ہی کوئی نہیں ہوتا اور اس کو بعد میں امپلیمنٹ بھی نہیں ہوتی۔ 6 مدرسہ جو ہیں وہ گورنمنٹ پراپرٹی پہ بنے ہوئے تھے،
بہت سی باتیں کرنی ہیں آپ سے آپ کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، لیکن بات لمبی ہو رہی ہے اس لیے آخری بات ایک کر رہا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ 6 مدرسے جو ہیں اس میں سے جو انہوں نے ٹی ایل پی کے 6 مدرسے جو ہیں وہ سرکاری زمینوں پہ بنے ہوئے تھے، اس لیے ان کو تو آپ نے بالکل قابو کر ہی لیا. تو میرا یہ سوال ہے کس تکلیف کے تحت حکومت پنجاب نے بننے دیے تھے؟ وہ کہاں تھا آپ کا سسٹم؟ آپ نے ان لوگوں کو پکڑا ہے جنہوں نے بننے دیے؟ آپ کو 2-3 دنوں میں پتہ لگا یہ بنے ہوئے تھے؟ آپ کو پہلے بھی پتا تھا، آپ نے پہلے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ ان لوگوں کے خلاف کیوں نہیں ایکشن ہوا جنہوں نے سرکاری زمین پہ یہ بننے دیے؟ مجھے یہ بتائیں نا. اب آپ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بنا لیے. وہ بنا لیے تو انہوں نے تو غلط کیا ہی کیا. جنہوں نے بننے دیے وہ زیادہ کلپریٹ ہیں، سسٹم زیادہ کلپریٹ ہے. آپ کے نیچے جو بیوروکریسی ہے وہ زیادہ کلپریٹ سے بننے دیے. تو اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ باقیوں کا بھی پتہ کریں کہ کسی نے کیا کیا بنایا ہوا ہے آپ کی زمینوں پر، پنجاب کی زمینوں پر، ان کو پکڑیں. یہ ایسے نہیں چلے گا کہ جب کوئی خرابی ہوگی پھر آپ اچانک اناؤنس کر دیں گے کہ یہ ایسے ہے. آپ ایک دفعہ بیٹھیں اور فیصلہ کر لیں کہ یہ لوگ صحیح ہیں، یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، یہ مذہبی جماعت صحیح ہے، یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہوگا جو آپ کے خلاف بولے وہ غلط ہو جائے. آپ ہمیں ابھی بتائیں کہ یہ مذہبی جماعت ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. اپنا فیصلہ سنائیں ہمیں تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آج ایک مذہبی جماعت آپ کے ساتھ ہے وہ بہت اچھی ہے، آج ایک فرقہ آپ کے ساتھ ہے بہت اچھا ہے، کل وہ آپ کے خلاف ہوگا تو آپ اس پہ ٹھوک دیں گے کہ اس کو بند کرو، اس کو بین کرو. تو اگر ایسے ہی چلنا ہے تو پھر ایسے چلے گا نہیں. یہ آپ کو بتا دیں جس طرح آپ چلانا چاہ رہے ہیں نا ایسے چل نہیں سکتا. تو چیزوں کو گرے ایریاز میں نہ رکھیں، بلیک اینڈ وائٹ کریں نمبر 1. اور ہمیں اطلاعات نہ دیا کریں کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. آپ نے روک تھام کیا کری ہے، آپ کیا اچھا کر رہے ہیں وہ بتائیں ہمیں. آخر میں بس اتنا کہوں گا عظمت جی، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو سوالات بہت برے لگتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم آپ سے سوال پوچھیں گے اور آپ سے جواب بھی لے کے رہیں گے. اچھی خبریں کم ہی ہم کو ملتی ہیں. ایسی ایک اچھی خبر ہمیں پنجاب حکومت کی پریس ریلیز سے ملی جس میں مریم نواز صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں امپیریل کالج لندن کا کیمپس بنے گا. نومبر میں امپیریل کالج لندن کے مقامی کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا. امپیریل کالج کیمپس میں 300 بیڈ کا جدید ترین ہسپتال بھی بنایا جائے گا. آپ کو یہ معمولی خبر لگ رہی ہوگی لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے. امپیریل کالج دنیا کا 2nd رینک بڑی یونیورسٹی ہے، اور ویسے کہنے وہ کالج ہے لیکن یہ ایک یونیورسٹی ہے اور 2nd رینکڈ ہے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. آپ یو جسٹ تھنک، آپ سوچیں وہاں کیا نہیں ہے. تقریباً 14 نوبل ایوارڈز لے چکے ہیں وہاں کے اسٹوڈنٹس، وہی نوبل پرائز جس کے لیے ٹرمپ مرے جا رہے ہیں. یہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے. اس سے پہلے کہ یہ خوشخبری ملک کے طول عرض میں پھیلتی، امپیریل کالج لندن نے ایک کلیریفیکیشن جاری کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم ان خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ امپیریل کالج بیرون ملک کیمپس کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے. یہ خبریں درست نہیں ہیں. میڈیا اور آن لائن ذرائع میں یہ غلط رپورٹیں شائع ہوئیں کہ امپیریل لاہور پاکستان کے نواز شریف آئی ٹی سٹی میں کوئی کیمپس کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے. یہ دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں امپیریل کا ایسی کوئی منصوبہ نہیں ہے، یونیورسٹی کے تمام کیمپس برطانیہ میں ہی قائم ہیں. دوسرے لفظوں میں انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ پنجاب حکومت جھوٹ بول رہی ہے. یہ جو پریس ریلیز ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی نیگوشیشنز بھی ہو رہی ہوتی نا اس بارے میں، یا ان کو ذرا سا وہم بھی ہوتا امپیریل کالج کو کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، یا کوئی ہم نے کوئی خط ہی لکھا ہوتا ان کو، تو وہ کلیریفائی کر کے لکھتے کہ جناب یہ انہوں نے ہمیں لکھا ہے لیکن ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں، یا ان سے نیگوشیشنز ہو رہی تھی اور بات چل رہی تھی لیکن ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے صاف صاف لکھا ہمارا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں ہے. تو اتنا بڑا جھوٹ یار، صرف ایک وقتی مومنٹریلی اس وقتی گلوری کے لیے کہ جناب بڑے ایک دم پورے ملک میں تہلکہ مچ جائے گا ساری دنیا میں کہ امپیریل کالج کھل رہا ہے. آپ نے سوچا نہیں کہ اگلے لمحے وہ کلیریفیکیشن دیں گے. امپیریل کالج کوئی مریخ کا تھا یا امپیریل کالج بھائی پھیرو کا تھا جہاں آپ ڈنڈا دے کے کہیں گے کہ اس کی کلیریفیکیشن نہیں دینی؟ وہاں تو آپ کا ڈنڈا نہیں چلنا، جو یہاں ڈنڈا ہر جگہ چل جاتا ہے آپ لوگوں کا. تو کیا سوچ کے آپ نے ویسے یہ اتنی بڑی خبر ریلیز کر دی؟ پریس ریلیز زبانی تو پھر بھی کہتے ہیں نا سلپ آف ٹنگ ہو گئی، یا کہہ سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب وہ کوئی اور کالج تھا، مریم نواز نے تقریر کرتے ہوئے کوئی اور کالج کہہ دیا. یہ تو آپ نے پریس ریلیز جاری کی ہے.
پریس ریلیز کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ وہ ایک طرح کا یہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ انڈر اوتھ اسٹیٹمنٹ ہے چیف منسٹر کی. فرینکلی یہ اتنی بڑی ہے کہ پریس ریلیز کا مطلب ہے آپ پہ تو پیکا سے بڑا ایکٹ لگنا چاہیے کہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہیں آپ قوم کے ساتھ. اس بات کی کلیریفیکیشن دیں, اور خدا کے لیے جتنا ذلیل کرنا ہے ود ان پاکستان کر لیں, پنجاب کے اندر کر لیں, ملک سے باہر جا کے ہمیں ذلیل نہ کریں یوں. اس مسئلے کو کلیریفائی کرنا آپ کا فرض ہے, امپیریل کالج لندن کو بھی اور ہمیں بھی. ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا, انہیں بتائیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. پنجاب اور سندھ کے وزراء جو پچھلے دنوں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے تھے, اسے آفیشلی طور پہ تو روک دیا گیا, سرکاری طور پہ تو اس پر مٹی ڈال دی گئی, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں یہ آگ لگی ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں یہ سرد جنگ جاری ہے. اس کی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں. مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا, ایک بہت ہی پیارا اسکول ہے, ایک بہت ہی پیارے اسکول کا کمرہ ہے جس میں بہت ہی پیارے بچے پڑھ رہے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کیپشن دیا, کیا یہ سرکاری اسکول لگتا ہے؟ اور نیچے لکھتی ہیں جی ہاں یہ ڈی جی خان کا ایک سرکاری اسکول ہے. رانا سکندر حیات جو پنجاب کے صوبائی وزیر تعلیم ہیں, انہوں نے مریم نواز کے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور ساتھ میں لکھا کہ ہم پنجاب میں پچھلے 1.5 سال میں 10,000 اسکولوں میں ایسے کمرے بنا چکے ہیں. انہوں نے مریم نواز کی تعریف کی, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا دماغی بچہ یعنی برین چائلڈ ہے, اور اعداد و شمار کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ مریم نواز پنجاب میں کیا کیا کر رہی ہیں. افضل چند صاحب کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوئیں. انہوں نے کہا میرے بھائی, میرے پیارے بھائی رانا سکندر, تم میرے حلقے میں آؤ. ایک ٹویٹ کیا انہوں نے اور اس میں کہا کہ میرے حلقے میں آؤ, میں تمہیں دکھاتا ہوں اسکولوں کی کیا حالت ہے, جس کو فوری طور پر سکندر حیات نے قبول کیا. انہوں نے کہا میں بالکل آؤں گا, لیکن ایک شرط ہے, پھر ہم پہلے اسکول دیکھیں گے اور اس کے بعد پریس ٹاک کریں گے. میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی عمر بھر کی کارکردگی, عمر بھر کا اقتدار اور میری 1.5 سال کی کاوش میں کتنا فرق ہے. اور پھر انہوں نے ایک مشہور جو زبان زد عام ہے کہ گال ود گئے مختاریہ بھی لکھا ٹویٹ میں اپنے. افضل چند نے بھی بذریعہ ٹویٹ یہ چیلنج قبول کر لیا اور کہا بھائی 28 یا 29 میں جو تاریخ آپ کو اچھی لگے آپ آ جائیں, ہم اسکول دیکھیں گے, اس کے بعد اکٹھے بیٹھ کے پریس ٹاک کر لیں گے. اب دونوں تیار ہیں. اب میری آپ دونوں سے درخواست ہے کہ آپ دونوں اب جائیں گے ضرور. ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کا صرف ایک سیاسی بیان ہو, آپ بات گول کر جائیں. آپ 28 اور 29 کو, آپ کو قسم ہے دونوں کو, آپ جائیں تاکہ عوام کو, مجھے اور ساری دنیا کو پتہ لگ سکے کہ آپ دونوں میں سچا کون ہے اور جھوٹ, میں جھوٹ نہیں کہتا چلیں, اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار کون ہے, ہمیں پتہ لگنا چاہیے. ایک نمبر 2, ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ایسے اسکول پاکستان میں ہیں کہ خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ہی ایک کمرہ بنایا گیا اور ان کے ٹویٹ کے لیے ہی بنایا گیا ہے. یہ بھی جاننا چاہتا ہوں. تو آپ جائیے گا ضرور, 28 یا 29 کو آپ کا انتظار کریں گے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ کو قسم ہے آپ جائیں گے, یہ آپ کا فرض ہے دونوں کا. سیاست بڑی عجیب چیز ہے, کبھی اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی. کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا جو آج آپ کا دوست ہے وہ کل بھی آپ کا دوست ہوگا, یا جو کل آپ کا دوست تھا وہ ہمیشہ دوست ہی رہے گا, کل دشمن نہیں بن جائے گا. اس کی مثال لے لیتے ہیں ہم, ایک اپنے پاکستان سے لیتے ہیں مثال, تو ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیتے ہیں. اور اگر ذرا تھوڑی سی انٹرنیشنل مثال لیں تو پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ اور ٹرمپ کی مثال لے لیتے ہیں. ٹرمپ کے بارے میں رولنگ ایلیٹ ہماری کیا کہتی تھی الیکشن سے پہلے میں؟ سخت برا کہتے تھے, دعائیں کرتے تھے, اور ہر ایفرٹ تھی کہ ٹرمپ نہ جیت جائے کہیں. اور اب جب ٹرمپ جیت گیا ہے, جب وہ اقتدار میں آ گیا, تو اب کیا حالت ہے؟ اب آپ کو سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کیسے کیسے بچھے جاتے ہیں, ان کے کیسے آگے پیچھے ہیں, کیا کیا تعریفیں کرتے ہیں ان کی. خیر شہباز شریف کی تو خیر مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن ہم بات کرتے ہیں مریم نواز کی, جنہوں نے پنجاب خاص طور پہ لاہور میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مدح سرائی کے لیے کیا کیا ہورڈنگز لگائے ہیں. اور وہ الیکشن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کیا کہتی تھیں, وہ بھی آپ سن لیں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں غنڈہ گردی کا جو کلچر انٹروڈیوس ہوا, ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا, آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا. خدا نہ خواستہ ٹرمپ صاحب اگر آپ کی اس پہ نظر پڑ جائے تو آپ پریشان مت ہوئیے گا, یہ مریم نواز کے بڑے پرانے خیالات ہیں آپ کے بارے میں. اب آپ دنیا کے سیویئر ہیں, اب آپ ہماری گڈ بکس میں ہیں. اچھا, یہ سب باتیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں یہ میں نے ٹرمپ کے لیے نہیں کی. مجھے میرے ایک دوست نے ایک ٹویٹ بھیجا ہے مریم نواز کا پرانا, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو جس طرح خیالات بدلے ہیں مریم نواز کے ٹرمپ کے بارے میں, کیا اس شخص کے بارے میں خیالات بدل سکتے ہیں مریم نواز کے؟ تو مریم نواز کے تقریباً 2012 کا یہ ٹویٹ ہے, خیالات سنیے. کہتی ہیں ایک ٹویٹ میں, جی ہاں وہ ایک عظیم کھلاڑی اور اس سے بھی بہتر کمنٹیٹر ہیں, عظیم لیڈر. پاکستان میں صرف ایک, وہ ہے عمران خان. بڑا عجیب سا سوال کر دیا
اب اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ خیالات مریم نواز کے ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ہوں یا عمران خان کے بارے میں ہوں، بدلنے بھی انہوں نہیں ہیں، میں تو بدل نہیں سکتا۔ میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ میں مریم نواز کے سامنے یہی سوال آپ کا رکھ دیتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کیا ایسی کوئی گنجائش ہے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں آپ کا دل نرم ہوا یا آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ غلط سوچتی تھی پہلے، اب وہ صحیح آدمی ہیں، کیا آپ کو کبھی سمجھ آئے گی یا کبھی آپ پیچ اپ کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان کے ساتھ؟ یہ میرا سوال نہیں ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کسی کا سوال ہے، میں نے کسی کا سوال آپ کے سامنے رکھ دیا اور ہو سکتا ہے یہ آدھے پاکستان کا سوال ہو۔ اگلی خبر جو ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ بیوروکریسی کے بارے میں ہے، لیکن بیوروکریسی کو بالکل پسند نہیں آئے گی، لیکن اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہمیں یہ خبر دی ہے ڈاکٹر سید توقیر شاہ نے، جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک و زراعت کے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے ماحولیاتی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ فنڈز کی کمی نہیں، بیوروکریسی ہے۔ جی ہاں، فنڈز کی کمی نہیں، بیوروکریسی ہے۔ سید توقیر صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے دیا، میں تو کہتا ہوں۔ نہ یہ بات بیوروکریسی کو پسند آنی ہے اور نہ ہی یہ بات ہمارے وزیر اعظم کو پسند آئے گی، کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ ان کو بیوروکریسی کو ہینڈل کرنے کا 100 سالہ تجربہ ہے، اور نہ ہی یہ بات ہماری وزیر اعلیٰ کو پسند آنی ہے جو کہتی ہیں کہ ان کا یہ دور شاہکار دور ہے گڈ گورننس کے حوالے سے۔ تو ایسے میں سب لوگوں نے مل کے آپ کے پیچھے پڑ جانا ہے۔ تو آپ کے لیے مشورہ ہے کہ اگر اپنے بیان میں تھوڑا بہت رد و بدل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا اس کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ورنہ آپ نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی چہیتی بیوروکریسی کو ناکام نالائق کہہ دیا ہے۔ اب انجام پتہ نہیں کیا ہو۔ ٹاک از لائیو، لائک شیئر سبسکرائب کیجئے، کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں۔ ٹاک از لائیو۔